ناظرین کل ہم نے ایک ویڈیو دیکھی سوات کی، سوات میں سیلابی ریلے کی. اس سیلابی ریلے میں تقریباً 18 افراد، ایک ہی خاندان کے 15 افراد بہ جاتے ہیں. میں اس کی حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہاں کی جو صوبے کی حکومت ہے، صوبہ چلانے والا وزیر اعلیٰ، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی 10-12 سال سے آپ لوگ وہاں حکومت کر رہے ہیں، کیا کام کیا آپ نے وہاں کی ڈیولپمنٹ کے لیے؟ کوئی ریسکیو متحرک کر سکے ہیں؟ فورکاسٹ دیکھنی نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ کیوں وہاں کی انتظامیہ نے ان لوگوں کو آگے جانے سے نہیں روکا؟ کیوں آپ لوگوں نے فورکاسٹ نہیں ٹھیک طرح سے دیکھی؟ کیوں آپ لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ وہاں سے پانی کا ایک بہت بڑا بہاؤ آ رہا ہے؟ کیوں ان لوگوں کو، سیاحوں کو اس جگہ پر جانے کی اجازت دی؟ اگر پھنس گئے بیچارے وہ وہاں پر تو کہاں تھا آپ کا ہیلی کاپٹر؟ کیا وہ آپ کے صرف سرکاری پروٹوکول کے لیے استعمال ہوگا؟ کیا سرکاری آمد و رفت کے لیے استعمال ہوگا؟ جس عوام کے ٹیکس کے پیسے پر آپ پلتے ہیں، کیا وہ ہیلی کاپٹر عام عوام استعمال نہیں کر سکتی؟ کیا انہیں ریسکیو نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کہاں ہے آپ کا ریسکیو کا عملہ؟ کیا کر رہے تھے آپ لوگ؟ بھاری بھرکم تنخواہیں لینے والا ریسکیو جو آفیسر ہے کہاں ہے؟ وہ صرف ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر بسکٹ چائے کھا کے سائن کرنے کی عادت ہے، بس کام نہیں کرنا. وہ تمام لوگ بچ سکتے تھے. بر وقت ریسکیو ہمارے پاکستان میں ایک عجیب سسٹم ہے، ہمیشہ سے لیٹ پہنچتے ہیں. اکثریت کیسز میں اگر دیکھا جائے کلیجہ پھٹنے کو آ رہا ہے. ہم اگر اپنی فیملی کو اس جگہ تصور کریں کہ کیا وہ میرے بیوی بچے بہن بھائی ماں باپ ہوتے، میرے دل پہ کیا بیت رہی ہوتی؟ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کیا بیت رہی ہے. سامنے موت نظر آ رہی ہے، بھیک مانگ رہے ہیں زندگی کے لیے، لیکن سرکار کو کوئی اثر نہیں ہو رہا، نہیں ایکشن لیا جا رہا اس کے اوپر بر وقت. آپ کی ایسی کاروائی نہیں چاہیے کہ اتنی لاشیں نکالنی، زندہ کو نکالیں تمام، ہم آپ کو کریڈٹ دیں گے. 3 آپ نے زندگیاں بچا لی، بہت بڑا تیر مار لیا آپ نے. اللہ کا واسطہ تھوڑی عقل سے کام لے لیں، فورکاسٹ دیکھنی سیکھ لیں بھائی. میرٹ پہ بندے بھرتی کر لیں، زندگیاں اجڑ رہی ہیں، لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ سیر سپاٹے کے لیے وہاں جاتے ہیں، اس جگہ کا رخ کرتے ہیں تاکہ مینٹلی تھوڑی سیٹسفیکشن مل جائے. جس طرح کی جعلی مصنوعی مہنگائی آپ لوگوں نے ہر صوبے میں کی ہوئی ہے، اس کی ریلیکسیشن کے لیے اپنے آپ کو اس جگہ لے کر جاتے ہیں، لیکن کفن لپٹتی لاشیں واپس آتی ہیں. تھوڑا خیال کر لیں، تھوڑا ہوش کے ناخن لے لیں بھائی. یہ آپ نے اپنی جیب سے نہیں کرنا. ریسکیو کا جو عملہ ہے وہ ہر صوبے کا جو ٹیکس جاتا ہے، اس ٹیکس کے پیسوں میں سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں، سب فیسلٹیز ملتی ہیں، آپ کو پرکس ملتی ہیں، سہولیات ملتی ہیں آپ کو، لیکن وہ عام عوام پہ استعمال نہیں ہوتی. یہی آپ نے سوابی میں یا کسی دوسری جگہ پہ جلسہ کرنا ہو، سوات کے کسی ایریا میں، پشاور میں کہیں جلسہ کرنا ہے آپ نے، خیبر پختونخوا کے کسی ایریا میں آپ نے جلسہ کرنا ہے، آپ فوری طور پر تمام تر وسائل کو بروئے کار لائیں گے اور اس کو استعمال کریں گے. اللہ کا واسطہ بھائی ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لیں. ہر سال ہی تقریباً ایسے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں، ایسے ثانیات دیکھنے کو ملتے ہیں. اور وہ لوگ جو دوسرے صوبوں میں جاتے ہیں، بھائی یہ ٹائم نہیں ہے، یہ لینڈ سلائڈنگ کا ٹائم ہے، 25% زیادہ بارشیں اس سیزن میں ہوں گی، اور گھر بیٹھ جاؤ بھائی، ٹک جاؤ گھر پہ آرام سے. بارش کو لاہور میں بیٹھ کے انجوائے کر لو، سیالکوٹ میں بیٹھ کے انجوائے کر لو، گجرانوالہ فیصل آباد میں، اسلام آباد میں انجوائے کر لو. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اتنی خطرناک جگہوں پہ جائیں اور اتنا آگے جا کے آپ بریک فاسٹ کر رہے ہیں؟ غلطی کر لی آپ لوگوں نے بھی بہت بڑی. اللہ حافظ.